اگلا باب ہے باب المحافظت علی الاعمال، اعمال کی حفاظت کرنے کا باب۔ پچھلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے آپ کو غیر ضروری مشقت میں نہیں ڈالنا۔ یہ غیر ضروری اور بے جا کا لفظ اس لیے ساتھ استعمال کر رہے ہیں کہ نیکی کا کوئی بھی کام مشقت کے بغیر نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے باب المجاہدہ میں پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ بیان کیا گیا کہ میانہ روی اختیار کریں اور کچھ اپنے جسم کے لیے بھی وقت نکال لیں، گھر والوں کے لیے وقت نکال لیں، کچھ عبادت کے لیے وقت نکال لیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں لے لینا کہ بس نیکیاں چھوڑ ہی دی جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے امام صاحب نے باب باندھا ہے کہ اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اللہ نے نازل کیا اس سے ڈر جائیں، تو یا اس چیز کے لیے جھک جائیں، یعنی اللہ کی یاد کی طرف اور حق جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف جھک جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب عیسائی یہودی، من قبل اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پہ لمبی مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال کو چھوڑ دیا اور ان کے دلوں میں سختی آ گئی، گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو گئے۔ اگلی آیت ہے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو پیچھے بھیجا، یعنی رسولوں کے پورے سلسلے کے بعد آخر میں وہ آئے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ان کو انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کے متبعین جو ہیں، فالورز جو ہیں، ان کے دلوں میں رحمت اور شفقت ڈال دی، یعنی نرم دلی جو ہے وہ صفت تھی ان کی۔ وَرَهْبَانِيَّةً، اور جو رہبانیت ہے، ابتدعوها، انہوں نے خود اس کو گھڑ لیا، خود اس کی ابتدا کی۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پہ نہیں لکھا تھا، ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ الا ابتغاء، مگر تلاش کرنا، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کو۔ فما رعوها، پس انہوں نے نہیں رعایت رکھی اس کی، حق کا رعایتی ہے جس طرح رعایت رکھنے کا حق تھا۔ اس آیت کریمہ کو دو تین طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کو ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رہبانیت جو ہے ابتدعوها، وہ انہوں نے خود بنا لی تھی، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے تو یہ فرض کیا تھا کہ اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے، اب اس کا جو انہوں نے طریقہ رہبانیت بنا لیا، یہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا۔ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس کی بھی رعایت نہیں رکھی جس طرح رعایت رکھنے کا حق تھا، یعنی رہبانیت بنا تو لی اس طریقے پہ، لیکن اس پہ بھی صحیح طریقے سے چل نہیں پائے، کیونکہ وہ خلاف فطرت تھا نا، کہ شادی نہیں کرنی، بالکل جنگلوں میں رہنا ہے، آبادیوں میں نہیں آنا، فلاں بھی کام نہیں کرنا ہے، فلاں قسم کا کھانا نہیں کھانا، تو یہ خلاف فطرت چیزیں، انسان زیادہ دیر اس پہ چل نہیں پاتا، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج جو ہیں پھر وہ نکلتے ہیں۔ تو ایک مطلب تو اس آیت کریمہ کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان پہ رہبانیت نہیں لکھی تھی، فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود بنائی تھی۔ بنائی کس لیے تھی؟ رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اپنی طرف سے اللہ کی خوشنودی کا ہی طریقہ انہوں نے ڈھونڈا تھا، لیکن اللہ کی خوشنودی کی یا اس رہبانیت کی پھر وہ صحیح طریقے سے قدر نہیں کر پائے، یا اس کو بھی صحیح طریقے سے جاری و ساری نہیں رکھ پائے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ رحمت اور شفقت جس طرح ان کے دلوں سے چلی گئی، اور جو رہبانیت بنائی وہ اس پہ بھی کاربند نہ رہ سکے، تو یہ انسان کی حالت ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ کلتی، اس عورت کی طرح، نَكَسَتْ غَزْلَهَا، نَكَوَتْ غَزْلَهَا، جو اپنے دھاگے کو کاٹ دیتی ہے۔ غزل کہتے ہیں خواتین جو ہے وہ چرخے وغیرہ پہ نا کاٹتی ہیں، دھاگا بناتی ہیں، خود روئی کو نا کر کے موڑ تو دھاگا بنا لیتی ہیں، پھر اس کو ڈبل کرتی ہیں تو وہ تھوڑا سا اور موٹا ہو جاتا ہے، پھر ٹرپل کرتی ہیں تو اور موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دھاگا بناتی ہیں، موٹے سے موٹا بھی بنا لیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے ایک موٹا دھاگا بنایا، من بعد قوت، لیکن اس کے بعد اس نے اس کو کاٹ دیا، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ خود ہی محنت کے ساتھ اس نے سوت کاٹا،
وہ دھاگا بنایا اور پھر خود اس کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اپنی ساری محنت ضائع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بڑی مشکل سے بعض دفعہ نیک عمل کی عادت بناتا ہے اور پھر اس کو ضائع کر لیتا ہے۔ مثلا اگر آپ قیام اللیل کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو بڑا ٹائم لگے گا، اس پہ مشقت اٹھانی پڑے گی، ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اذکار کی، تلاوت کی آپ عادت بناتے ہیں، آپ نے چلیں یہ عادت بنا لی کہ آپ کلاس پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، روزانہ قرآن سیکھنے کے لیے یا ہفتے کے میں کوئی ٹائم نکال لیتے ہیں، حدیث پڑھنے کے ٹائم نکال لیا، تو یہ آپ نے ایک عمل شروع کر لیا ہے، اس میں آپ کو اچھی خاصی اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنا پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ عادت راسخ ہو جائے پھر انسان جو ہے اس عمل کو چھوڑنا شروع کر دے، تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوتی ہے۔ اور اگلی آیت کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ آیت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یقین کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ موت، یعنی موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کرنا۔ اس میں پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی چیزوں میں سے، اعمال میں سے سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ تھا جس کو کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اچھے اعمال وہ ہیں ادومھا، جن پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، وَإِن قَلَّ، چاہے تو تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو آپ عادت بنائیں اس کو ہمیشہ کوشش کریں کہ وہ آپ کے ساتھ جاری و ساری ہو، چاہے آپ نے جو ہے وہ 2 رکعات جو ہے وہ نماز چاشت کی عادت بنا لی ہے، کوئی اذکار کی بنائی ہے، کوئی اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، رفاع عامہ کے کسی کام میں وقت لگا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہمیشگی اختیار کریں اپنے کاموں پہ، کیونکہ یہ جو مسلسل کرنا ہے نا کسی کام کو، یہی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی جو بندے سنجیدہ نہیں ہوتے نا، اور جو بندے جو ہیں وہ بار بار اپنے پلان چینج کرتے رہتے ہیں اور کسی کام کو کیا تھوڑی دیر کے بعد پھر چھوڑ دیا، تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ مستقل مزاجی جو ہے نا یہ بہت ضروری وصف ہے کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں دین کے کام بھی مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے چاہیے اور اپنے دنیا کے کاموں میں بھی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ جو دینی احکامات اور اعمال کی پریکٹس ہوتی ہے نا، یہ انسان کو دنیا کے کاموں میں بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ جب کسی بندے کو عادت پڑ جائے نا کہ یار جو میں نے کام شروع کیا میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں عادت پڑ جاتی ہے کہ یار اپنے کاموں سے غفلت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، وہ پھر اپنے دنیا کے کاموں میں بھی غفلت نہیں کرتا، مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے آگے بھی کچھ مثالیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے، قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبہ من اللیل، جو بندہ اپنے رات کے حصے سے سو جائے، او عن شیء منہ، یا اس کے کچھ حصے کو چھوڑ دے نیند کی وجہ سے، فقرأہ، وہ اس کو پڑھ لے، ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، فجر اور ظہر کے درمیان، کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ رات کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ حزبن کہتے ہیں حصے کو، حزبن ویسے کہتے ہیں کہ یہ جو کنویں پہ نا پانی نکالنے کی باریاں لگی ہوتی ہیں نا، اس کو حزب کہا جاتا تھا، اور پھر بعد میں یہ لفظ عثمانی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز مقرر کر لیتا ہے، یار میں نے اتنے رکوع روزانہ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اتنے اذکار کرنے ہیں، اتنا صدقہ کرنا ہے، فلاں نیکی کرنی ہے، اتنا ٹائم والدین کو دینا ہے، اتنا کام رفاع عامہ کے لیے اتنا وقت نکالنا ہے، وٹ ایور جو بھی اس نے تقسیم کی، اس کو حزب کہا جا سکتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کا حزب اگر کسی کا رہ جاتا ہے نیند کی وجہ سے، سارے کا سارا یا اس میں سے کچھ، مثلا اس نے کہا ہوا کہ میں نے رات کو 1 پارہ پڑھنا ہے، یا میں نے رات کو 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے، 6 رکعتیں پڑھنی ہے، اس نے اپنے لیے ایک مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اذکار ہو سکتے ہیں، اذکار کی کوئی تعداد اس نے اپنے لیے مقرر کی ہوئی ہے، اب وہ سو گیا، پڑھ ہی نہیں سکا یا اس میں سے کچھ حصہ نہیں پڑھ سکا، تو فرمایا وہ کیا کرے کہ فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو ترغیب کیا دلائی جا رہی ہے کہ چھوڑیں نہ، 1-2 دن چھوٹ جائے نا عمل، پھر شیطان غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس ہماری ہونی چاہیے دینی اعمال میں اور دنیا کے اعمال میں بھی۔ اگر کسی وجہ سے اپنے کام میں سستی ہو جائے تو اب پھر بالکل سستی نہ ہو جائیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ٹائم پتا ہو۔
وہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر شیطان آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دے، سلا دے، آ کے اٹھنے نہ دے، تو آپ نے دن کو اس سے بھی زیادہ عبادت کریں، زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ، زیادہ روکیں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں رکعات پڑھیں. اگلے دن خود اس کو پتا ہوگا کہ یہ اس کو نہ اٹھانے کا تو نقصان زیادہ ہوتا ہے، یہ تو اور اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے. اس کا آگے بھی مزید تذکرہ آئے گا. اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے. یہ دونوں صحابی ہیں. قال کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، لا تکن مثل فلان، تو فلاں آدمی جیسا نہ ہو جا، کان یقوم اللیل، وہ رات کو قیام کرتا تھا، فتارک قیام اللیل، پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا. یعنی پیغمبر علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ قیام اللیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اس کو جاری و ساری رکھیں. جتنے بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے سستی آنا شروع ہوئی ہے تو پھر آہستہ آہستہ گریجولی اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. تو آپ اپنے صحابی کو سمجھا رہے ہیں کہ فلاں شخص جیسے نہ ہو جاؤ، پھر رات کو قیام کرتا تھا پھر اب اس نے چھوڑ دیا. اس حدیث مبارکہ میں ایک تو وہ قیام اللیل کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اعمال کو مستقل مزاجی پہ کرنے کا جو فضیلت اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سمجھانے کے لیے نا دوسروں کا تذکرہ اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا کو ضروری ہو. یعنی آپ نے مثال ہی دینی ہے نا، تو پیغمبر علیہ السلام نے بس مثال دی ہے کہ ایک بندہ تھا وہ قیام کرتا تھا، اب نہیں کرتا. نام لینے کی ضرورت نہیں تھی تو نام نہیں لیا پیغمبر علیہ السلام، کیونکہ اس سے اس شخص کی بھی پردہ پوشی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی بندے کا مثال دینے کے لیے نام لے لیتے ہیں اور کسی کو سمجھانے کے لیے ہی اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں توبہ کر لیتا اس بات سے. مثلا آپ نے کسی کو سمجھانا ہے کہ یار دھوکہ نہ کیا کرو، تو آپ کو یار آپ وہ فلاں بندے جیسے یار دھوکہ نہ کرنا، یار وہ بڑے دھوکے کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو آپ کا اصل مقصد تو یہ سمجھانا ہے نا کہ دھوکہ دینے کا یہ نقصان ہوتا ہے، یا ایک بندے نے دھوکہ دیا اس کے ساتھ یہ نقصان ہو گیا. تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اب آپ نے جس کو سمجھایا کہ یار وہ بندہ بڑا دھوکے باز ہے، وہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ بندہ دھوکے باز ہی، اور وہ بعد میں اس سے توبہ کر کے نیک صالح بھی بن جائے تو اس کے ذہن سے وہ بات نہیں نکلنی. اس لیے اس حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ نام ذکر نہیں ہوا. اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من اللیل، جب پیغمبر علیہ السلام کی نماز رہ جاتی رات کی، من وجع کسی بیماری کی وجہ سے، او غیر یا کسی اور وجہ سے، صلی من اللیل سنتی عشرۃ رکعتا، تو پیغمبر علیہ السلام دن میں 12 رکعات پڑھ لیا کرتے تھے. اس حدیث مبارکہ سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ باقی جو آپ کی نفلی عبادتیں ہیں جو رات میں آپ نے اپنے لیے مقرر کی ہوئی ہیں، ان کا کفارہ تو یہ ہے کہ آپ دن کو وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن جو نماز وتر ہے جسے قیام اللیل کہتے ہیں، وہ آپ نے وتر رات کے ساتھ خاص ہے، یہ رات کی نماز ہے، تو پھر آپ نے جب اس کا کفارہ دن کو دینا ہے تو پھر آپ نے اس کو جفت بنا لینا ہے، ایک رکعت زیادہ کر کے. مگر اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ ایک وتر پڑھتا ہے، فار ایگزامپل وہ 4 رکعت ویسے ساتھ پڑھتا ہے، اصل میں یہ جو پورا قیام اللیل اس کو وتر کہہ دیا جاتا ہے، اس کو وتر کی نماز کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ 5 رکعت پڑھتا ہے فار ایگزامپل ایک بندہ، تو اس کو چاہیے کہ اس نے اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو صبح کو 6 پڑھ لے، کچھ 7 پڑھتا ہے تو 8 کر لے. پیغمبر علیہ السلام 11 رکعت پڑھا کرتے تھے قیام اللیل، تو آپ کی جب نماز رہ جاتی تو آپ 12 رکعت کفارے کے طور پہ ادا کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی نمازوں کا بھی کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، ضروری اگرچہ نہیں ہے لیکن کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس کو جتنی جلدی ممکن ہو ادا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زور کی نماز رہی ہے تو اگلے دن زور کے ساتھ پڑھے. بھئی یہ ایک فرض ہے ہمارے اوپر، قرض ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا، جتنی جلدی بہتر ہے ادا کر لیا جائے. اسی طرح سنتیں رہ سکتی ہیں، کسی کی ظہر کی رہ گئی ہیں وہ بعد میں ادا کر لے جب اس نے ادا کرنی ہے. تو اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ انسان کو اعمال چھوڑنے نہیں چاہیے، کسی وجہ سے اگر رہ گئے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ ٹائم پہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ نفس ڈھیلا نہ پڑ جائے کہ یار کوئی بات نہیں، خیر ہے 2-4 دن چھوڑیں گے. جس طرح بچے 2-4 دن کلاس سے چھٹی کر لینا پھر دوبارہ آنے کو دل نہیں کرتا، یہ آپ کی کلاس میں بھی جو بچے چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں وہ اب دوبارہ آنے کو ان کا دل نہیں کر رہا، پھر بڑا ٹائم لگتا ہے اپنے آپ کو مینج کرنے کے لیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہمیشگی اختیار کرے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ البلاغ.